آگے بڑے آپ ہیں کہ بھارتی جارحیت کے بعد پاک فوج نے دندان شکن جواب دیا۔ ہماری افواج نے دشمن کا منہ توڑ جواب دیا۔ مودی کا جنگی جنون خاک میں ملا دیا۔ پاکستان کے شاہینوں نے دشمن کے سینے میں اپنی برتری کے جھنڈے گاڑ دیے ہیں۔ بھارت شکست کے زخم چاٹ رہا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ پاکستان نے بھارت کو اہم جواب دیا ہے۔ اس بارے میں ہمیں جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ نگار اسامہ غازی نے۔ سر، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ بھارت نے جارحیت دکھائی اور اس کے بعد پاکستان کا رسپانس کیا کہیں گے سر، بتائیے گا۔ اور سویلین شہری آبادیوں کو نشانہ بنایا اور خود اس بات کا اعتراف بھی کیا۔ یہ اعتراف جرم تھا بھارت کی طرف سے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے کسی فوجی تنصیب کو نشانہ نہیں بنایا، کسی ملٹری انسٹالیشن کو نہیں بنایا۔ تو وہیں سے لگ رہا تھا کہ بھارت اب خوفزدہ ہے اور یہ بزدلانہ کارروائی اس نے کی ہے کہ وہ لوگ جو نہتے ہیں، معصوم ہیں، ان کو اس نے نشانہ بنایا۔ یہ اعتراف تھا۔ باقی بات کہ وہ کیا کہہ رہے تھے کہ وہاں یہ تھا وہ تھا، اور پوری دنیا کے سامنے حقیقت آ گئی کہ وہاں پر صرف معصوم لوگ تھے، عورتیں، بچے، مرد، جن کا کوئی کسی طرح سے کسی بھی تنظیم سے یا کسی دہشت گردی سے دور دور تک کوئی تعلق تھا ہی نہیں، اور زیادہ تر مساجد کو نشانہ بنایا گیا۔ اب اس کے بعد یہ تھا کہ پاکستان کیا جواب دیتا ہے۔ صبح ہونے سے پہلے پاکستان نے جس طرح سے جواب دیا، اور بھارت نے بڑی کوشش کی کہ اپنے نقصان کو چھپا سکے، لیکن وہ نہیں چھپا۔ ان کے میڈیا نے بڑی کوشش کی، لیکن اب حقیقت سامنے آئی۔ کم از کم 3 کا تو انہوں نے پھر خود مان لیا کہ 3 جہاز ان کے گرے ہیں، اور وہ پھر مقبوضہ کشمیر کے علاقے میں ویڈیوز آ گئیں۔ تو پاکستان کا جواب دیکھیے کہ ان کی فوجی تنصیبات، ان کے فوجیوں کو، ان کی ایئر فورس کو نشانہ بنایا ہے، جنہوں نے یہ بزدلانہ کارروائی کی تھی۔ یہ فرق ہے دونوں ممالک میں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کس کی سوچ دہشت گردی کی ہے، کس کی سوچ دہشت گردی کو ختم کرنے کی ہے۔ تو ہم نے ان کے لیجٹمیٹ ٹارگٹ سیٹ کیے، باقاعدہ وہ جہاز گرائے جس میں آئی ایس پی آر کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آئی، ڈی جی آئی ایس پی آر کی، کہ جن جہازوں نے یہ میزائل داغے تھے اس کے فوری بعد ہم نے ان کو نشانہ بنایا اور ان کو گرایا۔ اس سے زیادہ بھی ہم کر سکتے تھے، مگر جتنا سمجھا کہ جو اس میں ملوث تھا ان کو فوری طور پر سزا دینا ضروری تھی۔ پھر اس کے علاوہ ایل او سی پر ظاہر ہے کہ چوکیوں کو تباہ کیا گیا۔ تو پاکستان نے اس کا فوری طور پر بڑا بھرپور جواب دیا۔ اب جو سٹیٹمنٹ رانا ثناء اللہ کی آئی ہے یا دیگر شہباز شریف کی آئی ہے، اس سے یہ لگ رہا ہے کہ اب معاملہ شاید اس سے آگے نہیں بڑھے گا۔ بھارت کو جواب دے دیا گیا۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ پاکستان نے ہمیشہ امن کی بات کی، جبکہ دوسری جانب بھارت نے ہمیشہ اشتعال انگیزی کی، اور انہوں نے اب مسجدوں کو اور سویلینز کو نشانہ بنایا۔ تو کیا دیکھتے ہیں آگے کی صورتحال کیا بنے گی؟ اب بھارت کو یہ سوچنا پڑے گا کہ کیا اس نے اب اس کو مزید بڑھانا ہے، کیونکہ پاکستان کی حکومت کی طرف سے تو واضح اعلان آ گیا ہے۔ رانا ثناء اللہ کی صورت میں خواجہ آصف ہوں یا شہباز شریف جنہوں نے تقریر کی ہے کہ جی ہم ایک ذمہ دار ملک ہیں، ذمہ دار ریاست ہیں، اور رانا ثناء اللہ نے کہا جی ہم نے منہ توڑ جواب دے دیا ہے۔ اب اگر بھارت کچھ مزید نہیں کرتا تو ہماری طرف سے بھی اب کوئی جواب نہیں دیا جائے گا۔ تو مجھے یہی لگ رہا ہے کہ اب جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے۔ اب یہاں سے اب کشیدگی آپ تیزی سے کم ہوتی دیکھیں گے، اور اس میں یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ شاید جو کچھ دوست ممالک ہیں، ہم ممالک ہیں، وہ بھی بیچ میں آئے ہیں، اور یہ خبریں بھی آ رہی تھیں کہ بھارت کی طرف سے بھی کوشش کی گئی کہ اب سفارتی ذرائع کا استعمال کر کے کشیدگی کو کچھ کم کیا جائے۔ تو اب تیزی سے چیزیں اس طرف بڑھ رہی ہیں، اور شاید مجھے لگتا ہے کہ کل سے ماحول بالکل آپ کو نارمل ہوتا دکھائی دے گا۔ اچھا سر، قومی اسمبلی کا بھی آج اجلاس ہوا، سینئر سیاستدانوں نے گفتگو کی۔ بلاول بھٹو کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ ہم اس کا بدلہ بھی لیں گے کہ سویلینز کو نشانہ بنایا گیا۔ تو پاکستان اس بارے میں کیا کرنے جا رہا ہے؟ مجھے نہیں لگتا، بلاول صاحب اپنی جگہ کہہ رہے ہوں گے، اور اس حوالے سے خواجہ آصف نے بھی کہا کہ جی ابھی ہم دیکھیں گے کیا کرنا ہے، ہم نے فری ہینڈ دیا ہے، اور قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں بھی یہ بات سامنے آئی تھی کہ مزید ٹارگٹس کچھ ہو سکتے ہیں۔ لیکن اب شہباز شریف کی تقریر اور رانا ثناء اللہ کے بیان کے بعد، کیونکہ وہ بھی ان کے مشیر ہیں، کابینہ کا حصہ ہیں، تو ظاہر ہے وہاں بھی بریفنگز وغیرہ ہوئی ہوں گی، اور شہباز شریف نے جو اسمبلی میں تقریر کی ہے اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ اب مزید کوئی کارروائی ہوگی۔ اور بھارت کی طرف سے بھی جو پہلی اسٹیٹمنٹ آئی تھی، جو انہوں نے کہا جی سندور آپریشن، اس میں بڑا واضح تھا کہ انہوں نے جو کر دیا ہے اب اس کے بعد ان میں ہمت نہیں ہے کہ وہ کچھ اور کریں گے، یا اتنا وہ حوصلہ نہیں ہے، کیونکہ وہ پہلے ہی ڈرے ہوئے تھے کہ اب جواب بڑا سخت آئے گا۔ تو اس میں یہ لفظ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے جارحیت نہیں کی، ہم نے کوئی ایسکلیشن نہیں کی، ہم نے اس طرح کے ٹارگٹ کو کیا ہے، ہم نے یہ کیا ہے وہ کیا ہے۔ تو اس میں بھی نظر آ رہا تھا کہ بھارت اب اس سے معاملے کو آگے نہیں بڑھانا چاہتا، لیکن جواب تو ہم نے دینا تھا اور پاکستان نے جواب دے دیا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اب دونوں طرف سے اب پیچھے ہٹنے کا عمل جاری ہے اور آگے بڑھے گا یہ عمل۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ اسامہ غازی، سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا شکریہ۔